صرف ایک رات کا وظیفہ یا اللہ یا غنیو ایک دن میں کروڑوں ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کے بہت مبارک نام ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے جب کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور 2 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے، یعنی کہ کوئی ناغہ نہیں کرنا، اور مستقل مزاجی سے 2 دن کرنا، اگر آپ کو 300 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت و مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین اکرام، جب بندہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست احباب، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اسی سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکہ دیتی رہتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اس بندے نے تو میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے ہی محبت کرو۔ ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی طرف چل دیے۔ ساحل پر سکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہی، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں مہو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس طرح محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا، اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن و سلامتی کنارے پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئی لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ گئی ہے، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی، اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی۔ کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ واللہ تعالی عالم، مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا،
میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ انسان نے کہا میں ان دکھ تکلیف اور مصیبتوں سے بہت تھک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ زمر کی آیات نمبر 53 میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین اکرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر یا حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمتر مت سمجھو۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، بس تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے ناراض ہیں تو تم بھی اس سے بغض رکھو، وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات اور رنج و غم ہوں گے، وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا ہی رہے گا۔ آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی، ہر مشکل حل ہوگی، پھر آنے والی مشکلات بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ یہ دولت مند بننے کی یہ ایک تسبیح کا راز پورے یقین اور اعتماد سے پڑھ لینا، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ہر مشکلات ختم ہو جائے گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے۔ تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور بہتر اجر عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوتی ہے۔ صبر کے معنی ہے کسی خوشی، مصیبت، غم اور پریشانی وغیرہ کے وقت میں خود کو قابو میں رکھنا اور خلاف شریعت کاموں سے بچنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر نصف ایمان ہے۔ صبر انسان کو بہترین فیصلے کرنے کی طاقت و قوت عطا کرتا ہے۔ نیز قرآن و حدیث میں بھی اس کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو دگنا اجر دیا جائے گا کیونکہ وہ پہلی کتاب پر بھی ایمان لائے اور قرآن پاک کے احکامات کی پیروی کی اور صبر کیا۔ ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، زندگی کے سخت ترین موقع پر صبر و استقامت اور نماز سے مدد حاصل کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری اور فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ پاک ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ان کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، دنیا جہان کے سارے خزانے آپ کے پاس ہی ہیں، آپ کے خزانوں میں
کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں یا تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو شاد و آباد کر دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اپنی اسی جگہ پر تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ شروع میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو پڑھیں۔ یا سمیعو کا مطلب ہے سننے والا۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ یا واسعو پڑھے۔ یا واسعو کا بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا واسعو کا مطلب ہے وسعت دینے والے۔ اس کے بعد ایک تسبیح 100 دانوں کی ایک تسبیح یا اللہ یا غنیو کی پڑھنی ہے۔ یہ 3 تسبیحات اللہ پاک کے ان مبارک ناموں کی پڑھ لینی ہے۔ پھر 160 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے۔ انشاءاللہ مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کی مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اس کی جو دلی حاجات ہوں گی سب پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں اپنے اللہ کو ہی بتایا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اسے بندے کا مانگنا اور ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لیا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ اللہ پاک بڑا ہی غفور الرحیم ہے اور وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے، وہاں سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما دے، ہمارے رزق میں، ہماری روزگار میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے تو خود دینا آتا ہے، میرے اللہ ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔